من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم اور آپ تمامی حضرات اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا۔ وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن جس کو کہہ دیں، یوں مجازن جس کو چاہیں کہہ دے کلمہ نور کا۔ حضرات محترم، یہ 12 ربیع النور کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، لیکن کچھ لوگ اسے کہتے ہیں 12 وفات کا مہینہ۔ حضرات محترم، یہ ہماری بولی نہیں ہے، یہ ان کی بولی ہے جو نبی کو زندہ نہیں سمجھتے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک آن کے لیے موت تو طاری ضرور ہوئی تھی، لیکن ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، اور میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، اور اسی عقیدے کو رکھنے والے اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری گفتگو کو مدینہ شریف سے سن رہے ہیں، ہماری گفتگو کو مدینہ شریف سے سنتے ہیں، ہمارے درود شریف کو، ہمارے سلام کو مدینہ شریف سے سنتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے اس دنیا سے رخصت ہونا بہت معمولی وقت کے لیے تھا، ایک آن کے لیے تھا، پھر دوبارہ انہیں زندگی عطا کر دی گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اور اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ واہ سبحان۔ حضرات محترم، جب سید صاحب نعت شریف کا شعر پڑھ رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سید صاحب پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ ہم تو رٹے رٹائے مقرر نہیں ہیں، ہم تو جو ہے کسی یوٹیوب چینل کو دیکھ کر کے رٹ کر کے نقل کر کے بولنے والے نہیں ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت شریف خود پڑھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں، پھر اس نعت شریف کی برکت سے کچھ ہمارے اندر حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتے ہیں، اس محبت کا اظہار الفاظ کے ذریعے ہم کریں۔ جب اسی کا اظہار ہم کرتے ہیں تو اسے ہماری تقریر کہہ لو یا گفتگو کہہ لو یا خطابت کہہ لو، آپ جو چاہو کہہ لو، عشق مصطفیٰ میں جو الفاظ نکل جائے وہی سب سے بہترین تقریر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں اب کیا بولوں، وقت بہت ہو چکا ہے،
मुकर्रिरीन शोरा सब जाने की तैयारी में, सब इंतजार में है कब सलातो सलाम पढ़ा जाए, कब दुआ की जाए। हजरत मोहतरम सैयद साहब नात पढ़ रहे थे, हमारा जी चाह रहा था कि ये नात पढ़ते रहें, हमें तकरीर का मीटर मिलता रहे। आपने इनसे नात सुना, आपने अंदाज को सुना, आपने आवाज को सुना, लेकिन बहुत से कम वो लोग हैं कि जिन्होंने उस कलाम को समझा। आपको मैं इशारा कर देता हूँ, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। वो सूए लालाजार फिरते हैं, कौन? यानी हमारे और आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गैर आबाद सरजमीन में पहुंचते, जमीन आबाद हो जाती। जब खुशकी में पहुंचते, जमीन सजो शादाब हो जाती। मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेबरगो बाग दरख्त के पास पहुंचे, दरख्त हरा भरा हो जाता, फलदार हो जाता। मेरे नबी जब खारी कुआं में थूक देते तो कुआं मीठा और शीरी हो जाता। मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुदरत का ये आलम था कि सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से वो चांद अंधे नजदीक देख ले। कुदरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा। उलमाए अहले सुन्नत था कि वो सूए लालाजार फिरते हैं। लालाजार किसे बोलते? आप नहीं समझते लालाजार, सब लोग नहीं समझते लालाजार। लालाजार बोलते हैं बाघ को। वो सूए लालाजार फिरते हैं, यानी मेरे नबी बाघ के की तरफ, बाघ की समत फिर रहे हैं। लेकिन मेरे आका जब बाघ के करीब से जो है गुजरते हैं, बाघ की तरफ फिरते हैं, तो मेरे नबी के बाघ की तरफ फिरने से बहार के दिन भी फिर जाते हैं। हजरत मोहतरम बहार के दिन का फिरने का मतलब क्या होता है कि जहां की बहार खत्म हो गई हो, मौसम खिज़ा हो, उसमें मेरे नबी अगर बाग की तरफ टहल जाएं, नाक की सब चल दें, तो वहां उसमें फिर से बहार पैदा हो जाए। बेशक नए बहार फिरते हैं। हजरत मोहतरम अगर आला हजरत के शेर की तशरीह कर दी जाए तो यही एक तकरीर बन जाती है। हुजूर हसन मियां क़िबला अलैहि रहमत व रिदवान, आप जानते हैं मारहरा शरीफ के जिन बुजुर्गों को मैंने देखा है, उन बुजुर्गों में सबसे अहम शख्सियत हजरत हसन मियां क़िबला की थी। हुजूर हैदर हसन मियां क़िबला अलैहि रहमत व रिदवान आखिरी बुजुर्ग थे। ऐसा बुजुर्ग मैंने किसी खानकाह में, किसी सैयद में ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं पाया है जैसा हजरत हसन मियां को पाया है। हसन मियां के पास जब प्रोफेसर मसूद अहमद आए और उन्होंने कहा कि आप आला हजरत का शेर खूब पढ़ते हैं, खूब समझते हैं, जितनी अच्छी तशरीह आप कर देते हैं हर एक नहीं कर पाता है। हुजूर आप ये बताइए कि आला हजरत के कौन कौन से उन्वान पे पीएचडी की जा सकती है? तो प्रोफेसर मसूद अहमद साहब ने पूछा था, कहा हजरत मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं तहकीक करने वाला हूँ, मैं मुहक्किक हूँ, आप बताइए कि आला हजरत के किस पहलू पर पीएचडी किया जा सकता है? हसन मियां ने फरमाया कि मियां क्या कह रहे हो प्रोफेसर साहब कि किस किस उन्वान पे पीएचडी किया जा सकता है? मैं तो कहता हूँ कि आला हजरत की हदायत बख्शिश के हर एक शेर पर पीएचडी किया जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान हर शेर पे पीएचडी किया जा सकता है। हजरत मोहतरम वो खूब समझते थे और खूब समझाते थे, और उनकी तकरीर ही यही होती थी कि आला हजरत के शेर की तशरीह कर देते थे, वही बेहतरीन तकरीर बन जाया करती थी हजरत मोहतरम। और एक लाखों कुदसी हैं कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। आप समझ रहे हैं इसको? सुनिए मैं बताता हूँ कि मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरिश्तों की हाजिरी होती थी, और कुदसी जिसको कहते हैं फरिश्तों को कहते हैं, तो लाखों कुदसी हैं कारे खिदमत पर, यानी लाखों फरिश्ते मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिदमत पर मामूर है। लाखों गिरदे मजार फिरते हैं और लाखों फरिश्ते
جو ہے وہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، مزار کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ اور کچھ فرشتے وہ ہیں کہ آپ کو بتا دوں کہ 70,000 میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری صبح کو دینے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں، شام کو حاضری دینے والے 70,000 الگ ہوتے ہیں، لیکن جو ایک بار 70,000 فرشتے حاضری دے دیتے ہیں نا، ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے۔ جو شام کو ایک بار حاضری دے دیتے ہیں ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے۔ تو سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ فرشتے جو 70,000 صبح کو آتے ہیں دوبارہ انہیں آنا نصیب نہیں ہوتا، جو فرشتے 70,000 شام کو آتے ہیں دوبارہ انہیں آنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ گنہگار امتی کا حق ہے کہ پوری زندگی مزار کے قریب پڑا رہے اور مزار کے قریب اس گلی کوچے میں پھیرا لگاتا رہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، پوری زندگی رہنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ چاہے تو اپنی پوری زندگی وہ مدینہ کی گلیوں میں گزار سکتا۔ ایسا نہیں کہ ایک بار چلا گیا تو دوبارہ نہیں جا سکتا۔ یہ گنہگار امتی کا نصیبہ ہے حضرات محترم۔ لیکن آج ان اشعار کی تشریح میں نہیں کروں گا، میں نے جو شعر پڑھا ہے ان اشعار کی صرف ایک دو شعر کی میں آپ کے سامنے تشریح پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے کیا پڑھا کہ واضح واضح میں تیری صورت ہے مارا نور کا، یوں مجازن جس کو چاہے کہہ دے کلمہ نور کا۔ اور حضرات محترم ایک شعر پڑھا ہے میں نے، اس کو سنو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روشنی جو ہو رہی ہے نا، اس روشنی کا نام نور ہے، عربی میں اسے نور کہتے ہیں، اور ہم اور آپ جو ہے اسے اردو اور ہندی میں روشنی کہتے ہیں۔ لیکن میں بتاؤں کہ یہ روشنی جو ہے یہ چاہے ٹیوب لائٹ کی روشنی ہو، چاہے بلب کی روشنی ہو، چاہے چراغ کی روشنی ہو، چاہے چاند کی روشنی ہو، چاہے سورج کی روشنی ہو، یہ جتنی روشنیاں ہیں نا ان کو آپ نور کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ نور کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو نور نہیں کہا ہے، سورج کو نور نہیں کہا ہے، چراغ کو نور نہیں کہا ہے، ٹیوب لائٹ کو نور نہیں کہا ہے، بلب کو نور نہیں کہا ہے، پیٹرومک کی لائٹ کو جو ہے نور نہیں کہا ہے۔ لیکن ایک وہ ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کہا ہے اور جس کے لیے لفظ نور کو وضع کیا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن جس کو چاہیں کہہ دیں کلمہ نور کا۔ مطلب یہ ہے ایک ہوتا ہے حقیقت اور ایک ہے مجاز، ایک ہے حقیقت ایک ہے مجاز۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا مجازی طور پر آپ چاند کو بھی نور کہہ سکتے ہیں، مجازی طور پر آپ سورج کو بھی نور کہہ سکتے ہیں، آپ چراغ کی روشنی کو بھی نور کہہ سکتے ہیں، آپ ٹیوب لائٹ کی روشنی کو بھی نور کہہ سکتے ہیں، آپ بلب کی روشنی کو بھی نور کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب مجازی ہے، حقیقت میں جس کے لیے لفظ نور کو وضع کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ حضرات محترم، نور میرے آقا اور ایسے نور جس نور کے صدقے میں ساری کائنات کا وجود ہوا، جس نور سے ساری کائنات کا وجود، میرے نبی اللہ کا نور اور نبی کے نور سے ساری کائنات کا وجود ہے۔
تو ساری کائنات کی اصل میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو جب جتنی چیزیں دنیا میں ہیں، جتنی چیزیں دنیا میں ہیں، وہ سب میرے نبی کے نور سے بنی ہیں، اور وہ سب میرے نبی کے نور کے صدقے میں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں ملی ہیں وہ سب نبی کے صدقے میں ملی ہے، اور صرف اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بنایا کہ اس جہان میں میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا، میں اپنے آخری نبی کو بھیجوں گا۔ یہ ساری کائنات میں نے اپنے نبی کے لیے بنائی ہے۔ قاضی الشریعہ فرماتے ہیں کہ تیری خاطر رب تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ہی لیے ساری دنیا کو بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے لیے بنایا ہے، اے نبی، یہ آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ تیری خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سارے جہان کو بنایا، اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں سب سے افضل جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے۔ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہے۔ حضرات محترم، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو رب کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اسی کا ہم چرچا کرتے ہیں، اور اسی چرچا کا نام میلاد مبارک ہے۔ اسی چرچا کا نام سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ اسی چرچے کا نام جشن عید میلاد النبی ہے۔ لوگ اس کو جو ہے جب منانا چاہتے ہیں نا، تو غیروں کا حال یہ ہے کہ ہمارے اپنوں کو وہ کان میں پھونکتے ہیں، ارے تمہارے خلاف اس نے یہ کر دیا، تمہارے مزاج کے خلاف یہ کر دیا، تم سے کچھ نہیں پوچھا، اپنی مرضی کا کام کر دیا۔ حضرات محترم، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں جو ہمارے اپنوں کو بہکاتے ہیں، یہ ہمارے بدخواہ ہیں۔ جب ربیع الاول شریف کا جلسہ ہونے والا ہوتا ہے، جلوس نکلنے والا ہوتا ہے، جو سنی صحیح العقیدہ ہوتا ہے اس کا دل باغ ہو جاتا ہے، اور جو بد مذہب ہوتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، گلی گلی میں پھرنے لگتا ہے، لوگوں کو بہکانے لگتا ہے، اور شرک و بدعت کے فتوے چڑھنے لگتا ہے، ہر طرف جو ہے لوگوں کو بہکانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت نبی سے تعظیم کی خاطر، اور نبی کی تعظیم کے لیے جو کام کیا جائے اس کے عدم جواز کی کوئی صورت نہیں۔ جو کام نبی کی تعظیم کے لیے کیا جائے وہ ناجائز نہیں ہے، وہ جائز ہے، اور جو کام نبی کی تعظیم پر مشتمل نہیں ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سب جائز ہو جائے، بلکہ کچھ ناجائز بھی ہو جائے گا۔ لیکن تعظیم نبی میں جو کام کیا جائے وہ ناجائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی سے محبت کرنے والا ہے وہ 1,00,000 2,00,000 روپے، 1,000 2,000 روپے، 10-20 ہزار روپے تو کیا مانا، اس کی کیا حقیقت؟ پیارے مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی دنیا میں زمین کے اوپر سونے کا پہاڑ بھی ہے، اسی دنیا میں زمین کے اندر ہیرا بھی ہے، اسی دنیا میں زمین کے اندر طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اسی دنیا میں بہت ساری نعمتیں موجود ہیں، بہت ساری قیمتی چیزیں موجود ہیں، اسی دھرتی پر بہت ساری نعمتیں موجود ہیں،
اور ایک ہی دھرتی صرف ہندوستان ہی کی بات نہیں، پوری دنیا میں کتنی لمبی چوڑی دھرتی ہے، پھر زمین کے ساتھ ساتھ آسمان ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا رب اپنے نبی کے لیے زمین بنا رہا ہے، آسمان بنا رہا ہے، چاند بنا رہا ہے، سورج بنا رہا ہے، مشرق بنا رہا ہے، مغرب بنا رہا ہے، شمال بنا رہا ہے، جنوب بنا رہا ہے، بحر و بر بنا رہا ہے، شجر و حجر بن رہا ہے، ساری کائنات کو پیدا فرما رہا ہے صرف ایک نبی کے لیے۔ اب تبارک و تعالیٰ اتنے اربوں خربوں ہی نہیں، ماسک کو نہیں، بے شمار بے گنتی چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ میرے نبی اس دنیا میں آئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو اپنے نبی کے لیے بنایا کہ ساری قیمتی چیزیں ہیں۔ ہم 1000-2000 خرچہ کرتے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ ہم 10-20 ہزار خرچہ کرتے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ ہم 2 لاکھ خرچ کریں تو ہم نے کیا کیا؟ سنو پیارے مسلمانوں، جو عاشق رسول ہے اس سے پوچھو کہ نبی کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، نبی کے لیے کتنا خرچ کرنا چاہیے، نبی کے لیے کتنا لٹانا چاہیے، نبی کے نام پر کتنا روپیہ صرف کرنا چاہیے۔ آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنو پیارے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو رو جہاں نہیں۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء اکرام۔ حضرات محترم، نبی کو آپ نے کیا جانا، ہم نے کیا جانا؟ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے اس قدر محبت فرماتا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک محب کا مزاج ہوتا ہے، ہمارے محبوب کو کوئی برا کہے، ہمیں برا کہے ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارے محبوب کو کوئی برا کہے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ آپ کو مزاج دے رہا ہے۔ ایک عیب کسی منافق نے میرے نبی کا شمار کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 عیب کو گنوا دیا۔ یہ خدا کی محبت ہے نبی سے۔ حضرات محترم، میرے نبی کو ابو لہب نے تبا لگا کہہ دیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورہ نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ حضرات محترم، صرف ایک ہاتھ ٹوٹنے کی بات کی تھی اور رب تبارک و تعالیٰ فرمایا ابو لہب میرے نبی کے ہاتھ کے ٹوٹنے کی تو دعا کر رہا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں۔ حضرات محترم، تو تقریر کا وقت نہیں ہے، ایسے موقع سے میں آیا ہوں کہ صاحب میں لمبی گفتگو نہیں کر سکتا، بار بار جو ہے وقت تقاضا کر رہا ہے، لیکن ایک بات اور سن لو۔ ایک الزام ہے اہل سنت والجماعت کے علماء پر، وہ کیا الزام ہے کہ یہ کافر بناتے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ آخری پوائنٹ بولتا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کافر بناتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ کو معلوم ہے کسی مسلمان کے کفر کو چاہنا خود کفر ہے، کسی مسلمان کو کافر کہنا ہی کفر ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے علماء کسی مومن کو کافر بناتے نہیں ہیں، کسی مومن کو کافر بناتے نہیں ہیں، ہاں جو کافر ہیں انہیں کافر بتاتے ہیں، انہیں کافر بتاتے ہیں۔ حضرات محترم، بہت سے مقتدی جو بھولے بھالے ہمارے، وہ کہہ کے گزر جاتے ہم تک کافر بنانے نہیں آیا۔ ابے ہم کافر بنانے نہیں آئے، تیری کیا مجال ہے کہ تو کسی کو کافر بنا دے؟ ایمان کو، ایمان دینا تو اللہ کا کام ہے، ایمان دینا تو اللہ کا کام ہے، اور جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان سے محروم رکھے، یہ خدا کا کام ہے۔ اہل سنت کا کام یہ ہے
کہ جو ایمان والا ہے اسے ایمان والا بتائیں اور جو کفر والا ہے اسے کفر والا بتائیں، جو کافر ہے اس کو کافر بتائیں، جو مومن ہے اس کو مومن بتائیں۔ کوئی بھی سنی عالم، کوئی بھی سنی کا امام کبھی کسی مسلمان کو کافر بناتا نہیں ہے، ہاں کافر کو کافر بتاتا ہے، اور جو اس کے بتانے سے کتراتا ہے، جو اس کے بتانے سے کتراتا ہے، جو اس کے بتانے سے کتراتا ہے وہ صلح کلیت کا شکار ہو چکا ہے۔ جو اس کے بتانے سے کتراتا ہے وہ صلح کلیت کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ ادھر کی ڈفلی بھی بجانا چاہتا ہے، ادھر کی ڈفلی بھی بجانا چاہتا ہے، یہ بد مذہبوں کے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہے، سنیوں کے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو رکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بارے میں سننا ہو تو تاج الشریعہ سے پوچھو، کہتے ہیں صلح کلی کسی کا نہیں مومنو، سچا مسلم ہے سنی نبی کی۔ حضرات محترم، آپ اہل سنت والجماعت ہو، اہل سنت والجماعت وہ مذہب مہذب ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر جتنا بد مذہب فرقہ ہے، جتنے بد مذہب فرقے ہیں، ہر ایک کو وہ برا کہتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، ثبوت کے ساتھ کہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چپکے سے کہتا ہے، نہیں کان میں نہیں کہتا، میدان میں کہتا ہے نا بھائی۔ کیوں؟ اس لیے اس کے پاس حقانیت کی دلیل ہے، حقانیت کی دلیل ہے۔ حضرات محترم، تو آپ سنی صحیح العقیدہ ہو، آپ کسی سے مرعوب مت ہونا۔ بہت سارے بد مذہب فرقے ہیں، کسی بد مذہب سے آپ کو مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سنی صحیح العقیدہ ہو اور آپ کا مذہب بہت مہذب ہے، بہت ٹھوس ہے، پر دلائل ہے، بغیر دلیل کے آپ کا مذہب نہیں۔ لیکن ہر بد مذہب کا جواب آپ مت دو۔ کوئی بد مذہب آپ سے سوال کرے تو کہو چلو ہمارے عالم کے پاس، وہ ایک پہلی بات تو آئے گا ہی نہیں، اور آئے گا تو منہ کی کھا کے جائے گا، آئے گا تو منہ کی کھا کے جائے گا۔ حضرات محترم، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ سنیت پر قائم رہو، یہ جلسے جلوس جو آپ کرتے رہو، ہاں اس میں جو آج کچھ لوگ خرافات شامل کر رہے ہیں اس سے بچنا بھی ضرور ہے۔ جلوس نکالو تو جلوس نکالنے میں آپ نکلو، نبی کی نعت پڑھتے چل رہے ہو، آپ تہذیب کے ساتھ چلو، آپ اس طرح چلو کہ جب چلو تو لوگ کہیں کہ یہ سنت مصطفیٰ پر چلنے والا جا رہا ہے، یہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا جا رہا ہے، یہ سنت مصطفیٰ کا عامل جا رہا ہے، یہ رسول کی امت کا بہترین شخص جا رہا ہے، یہ رسول کو چاہنے والے کا گروہ جا رہا ہے، یہ رسول کے چاہنے والوں کی جماعت جا رہی ہے، یہ شرافت کا پیکر جو ہے یہ جلوس بن کر کے جا رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ اچھلنا، کودنا، ڈی جے بجانا اور غیر مہذب طریقہ اختیار کرنا جو دوسروں نے اختیار کر رکھا ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ جلوس نکالو مگر سنجیدگی کے ساتھ چلو، آپ جلوس نکالو مگر نہ پڑھتے ہوئے چلو، مگر اس میں شور شرابہ اس طرح کر کے ادھم کاٹ کے اور جو ہے مٹکتے اور جو ہے لچکتے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا چلو کہ کوئی کہے کہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ قائد رائے صاحب تو ایسے پیچھے پڑ گئے ہیں جیسے حقیقت والے پیچھے پڑتے ہیں، جیسے حقیقت والے یہ ایک مجازی اسرائیل صاحب ہے، سمجھا نہیں؟ یہ ان سے آپ گھبرائے نہیں۔ بہرحال میلاد کی محفل ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھا، میلاد کی محفل میں جب تک کہ نبی کی پیدائش بیان نہ ہو تو واعظ کی محفل تو ہو گئی، لیکن میلاد کی محفل نہیں ہوئی۔ میلاد کی محفل جب ہی ہو جب نبی کی ولادت شریف کا بیان ہو، جب میلاد شریف پڑھا جائے
تب یہ میلاد شریف کی محفل کہلائے گی۔ میں حفیظ جالندھری کا شعر پڑھ دوں جو میلاد پر مشتمل ہے اور بہت پرانا ہے۔ یہ اس وقت تک کے تو جو یہ فرقے نظر آ رہے ہیں یہ سب کا وجود نہیں تھا، بس ایک سنی تھا اور پرانے مذہب میں ایک شیعہ تھا ہندوستان کے اندر، باقی اور دوسری جگہوں پہ تو معتزلہ اور پتہ نہیں کیا کیا کئی فرقے تھے، لیکن ہندوستان میں صرف 2 ہی فرقے تھے، ایک سنی تھا ایک شیعہ تھا۔ اس زمانے کے سارے جو سنی تھے وہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ سنی بریلوی تھے۔ جبھی تو میلاد پڑھتے تھے، میلاد لکھتے تھے، سلام پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے اور جو ہے میلاد کی مجلس سجاتے تھے۔ یہی کام تو ہم بھی کر رہے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں ہم پہ فتویٰ بعد میں لگانا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر فتویٰ پہلے لگا، اس لیے کہ ہم آج پڑھ رہے ہیں میلاد، انہوں نے ہم سے 200 برس پہلے پڑھ دیا، لگ بھگ 150-200 برس پہلے پڑھ لیا ہے۔ سلام ہم آج بعد میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ جو تمہارے بڑے بڑے سرغنا کے پیر صاحب ہیں، پہلے ان پہ فتویٰ لگانا، اس کے بعد سنیوں پہ فتویٰ لگانا۔ اور آؤ شیخ عبدالحق محدث دہلوی پہ پہلے فتویٰ لگا دینا، حضرت شاہ ولی اللہ پہ پہلے فتویٰ لگا دینا، حضرت شاہ عبدالرحیم پہ پہلے فتویٰ لگا دینا، حضرت شاہ عبدالعزیز پہ پہلے فتویٰ لگا دینا، حضرت مجدد الفسانی پہ پہلے فتویٰ لگا دینا، اس کے بعد ہم جیسوں پہ فتویٰ لگانا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان پہ جو فتویٰ لگائے گا اس کو ان پڑھ جاہل انسان بھی کہہ دے گا کہ یہ سب کچھ ہے مگر مسلمان نہیں۔ جو ایسے بزرگوں کو غلط کہہ رہا ہے وہ مسلمان نہیں۔ حضرات محترم میلاد شریف سن لیجئے۔ بسدن داز یکتائی بغیت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی آواز آتی تھی، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والی، سلام خاکی کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، یہ سب سامان مکمل ہو چکے تو شاہدی آئے، اٹھو تعظیم کو محبوب رب العالمین آئے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، جسے چاہ دے پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جی جی جسے چاہ دے پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میں تمہارا ہوں میں تمہارا ہوں میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میں تمہارا ہوں میں تمہارا ہوں تجھ کربلا کا ہے واسطہ تجھے کربلا کا ہے واسطہ دل بے کسا کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليك وسلم الفاتحة صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب مولا تبارک و تعالی جو کچھ قرآن شریف سے پڑھا گیا نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا گیا صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا جو کچھ صحت کے ساتھ بیان ہوا مولا تبارک و تعالی اور جو شیرنی حاضر ہے یہ سب تیری بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش ہے ان سب چیزوں کو قبول فرما مولا تبارک و تعالی جن لوگوں نے اس پروگرام کے سجانے میں رچانے میں دامے دیر میں قدم سخن حصہ لیا سبوں کے حصہ لینے کو قبول فرما مولا تبارک و تعالی اس پر جو کچھ تو ثواب عطا فرمائے اس کا ثواب حضور پنو سید عالم ان کے آل و اصحاب ازواج مطہرات خلفائے راشدین صحابہ صحابیات تابعین تابعیات تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارواح پاک کو پہنچاتے ہوئے تمام مشائخ عالیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ ابوالعالیہ کے ارواح پاک کو پہنچا مولا تبارک و تعالی ان سب کے صدقہ و طفیل تمام مومنین مومنات کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا مولا تبارک و تعالی بالخصوص حضور پرنو سید عالم ان کے آل و اصحاب ازواج مطہرات ان کے اولاد امجاد ان کے ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا سیدنا غوث پاک سیدنا خواجہ غنواس سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت صابر پاک حضرت خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی حضرت شیخ علیم اللہ خواجہ باقی باللہ حضرت شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا مولا تبارک و تعالی دہلی اور اطراف دہلی کے تمام مشائخ کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا مولا تبارک و تعالی ان سب کے صدقہ و طفیل اس پروگرام میں جو لوگ حاضر ہوئے مولا تبارک و تعالی سبوں کے جائز مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما مولا تبارک و تعالی جو بیمار انہیں شفاء کلی عطا فرما جو قرضدار انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما
مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ مولا تبارک و تعالی مسلمانوں پر فضل و کرم فرما۔ مولا تبارک و تعالی جو بھی تیرے مومن بندے اور بندیاں اس دنیا سے رخصت ہوئے سبوں کی مغفرت فرما، سبوں کو عذاب قبر سے بچا، سبوں کی قبروں میں رحمت و انوار کی بارش برسا، سبوں کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فصلى الله تعالى على خير خلقه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين حق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سا ایک منٹ میرا اعلان سن لیجئے، پھر آپ لوگ مصافحہ کر لیں گے، پھر اپنے گھروں کو جائیں گے۔ دیکھیے صاحب، یہ ہر سال جو پروگرام کراتے ہیں یہ دو نوجوان ہیں جس نے عزیزم حافظ اعظم سلمہ اور جناب صوفی ندیم سلمہ، یہ دونوں جو بچے ہیں جو بڑے ہیں انہیں آپ بھی اپنا بچہ سمجھیں، جو نوجوان ہیں وہ اپنا انہیں دوست یا بھائی سمجھیں، جو چھوٹے ہیں وہ بڑا بھائی سمجھیں، اور ہر ممکن ان کی آپ مدد کریں۔ کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں۔ اگر دین کے کام کے لیے آپ کو پکاریں تو آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ حضرات محترم، یہ وہ ہیں کہ اور بچے کہتے ہیں کہ صاحب 10ویں 12ویں کر لو، کمپیوٹر سیکھ لو، 60,000 70,000 80,000 90,000 1 لاکھ روپے سیلری کماؤ۔ یہ بچے بھی کر سکتے تھے، لیکن آج ہمارے 100-200 روپے 25-50 روپے مہینہ ہم دیں یا نہ دیں، ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری بچیاں جو پردے میں رہنا چاہیں ان بچیوں کے پڑھانے کے لیے ایک عالمہ کا انتظام کر کے دوسرا ٹیوشن سینٹر بھی کھول دیا ہے۔ عظیمی کوچنگ سینٹر پہلے ایک تھا، اب 2 ہو گئے ہیں۔ یہ 2 سینٹر ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ صرف پیسہ کمانے کے لیے ہوتا تو کئی راستے تھے پیسے کمانے کے لیے، مگر دین کی طرف ہمیں خوب پتہ ہے قوم کا رجحان کتنا ہے، اور دینی تعلیم کے لیے قوم اپنے بچوں پر کیا خرچ کرتی ہے وہ سب ہم خوب جانتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، بچہ بغیر جو ہے سروس کا رہ جاتا ہے، نکمہ ہو جاتا ہے، اس کو وہ گوارا کر لیتے ہیں، لیکن 100-200 روپے مہینہ دے کر کے بچے کو قرآن شریف یا دینی تعلیم ٹیوشن نہیں پڑھاتے، ہے نا بھائی؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن پیارے مسلمانوں، اس درد کو سمجھتے ہوئے ان 2 بچوں نے ہمارے بچوں کی بھوش کو سوچا، دینی ماحول بنانا چاہا، صرف بچے نہیں بچیوں کے لیے سوچا، چھوٹی بچیوں کے لیے نہیں بڑی بچیوں کے لیے بھی سوچا، اور یہ جلسہ جو کرتے ہیں یہ تو خوب سنی باپ کے بیٹا ہے، سنی سلسلے سے ہے، سنی خود ہے، سنی بناتے ہیں، ان کو سنیت کی ضرورت مزید حاصل کرنے کی نہیں ہے، وہ آپ کو پکا سنی بنانے کے لیے جلسہ کرتے ہیں، آپ کی سنیت کو ٹھوس کرنے کے لیے پروگرام کرتے ہیں، آپ کی سنیت کو ٹھوس کرنے کے لیے یہ جو ہے کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ذاتی کوئی اگر اختلاف ہے تو ہم اس کو بھول جائیں اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے اور یہ مزید دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں بچوں کی محنت کو اور علم دین کی خدمت کو قبول فرمائے اور انہیں دونوں جہان میں سرخروئی عطا فرمائے۔